قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں جی۔ ایک معنی یہ ہے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہاں مجھے صوفیاء کرام کی ایک بات یاد آ رہی ہے، ان کے ہاں اگر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو تو اعلیٰ درجے کی ناکامی ہوتی ہے، یعنی ان کی جو عبادت ہے اور نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کریں۔ یہاں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، آپ کے اوصاف، آپ کا شرف، آپ کی بلندی، آپ کی بزرگی، آپ پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ۔ ہر آنے والا دن بڑھ کر۔ اب دیکھیں نزول قرآن ہو رہا ہے اور آج ایک آیت نازل ہوئی ہے، کل دوسری آیت نازل ہوئی ہے، اب آپ کا علم بھی بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کے علم کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے جس انتہا اور عروج اور کمال کو پہنچا وہ قرآن کے ذریعے پہنچا۔ قرآن کا ایک وہ معنی ہے جو ہم بمشکل جانتے ہیں، اور ایک ہر آیت کے ضمن میں علوم کا وہ خزانہ اور سمندر ہے جو قلب مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، علم کے دریا آ رہے ہیں، سمندر آ رہے ہیں، آپ کا علم بھی جو ہے وسیع سے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا آپ کے علم مبارک کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے افضل، یہ سلسلہ رکا نہیں آج تک رکا نہیں، آج تک کیا یہ ظاہری حیات تک نہیں تھا؟ نہیں، قرآن پاک کی آیت میں تو کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ فرمایا، کتنے صحابہ موجود ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ ہر ایک نماز میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، پڑھتا ہے نا؟ پڑھتا ہے۔ روزہ منورہ پر لوگ جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر ایک درود پڑھتا ہے۔ آبادی مسلمانوں کی پہلے کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے۔ زیادہ ہو رہی ہے تو نمازیں زیادہ ہو رہے ہیں، درود پڑھنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے دعائے رحمت کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول نہیں ہوتی؟ اور درود پاک تو وہ ہے جو رد نہیں ہوتا۔ پھر کتنے مسلمان ایسے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ کسی کو نمازی بنائیں، نماز سکھائیں، ثواب ملے گا اسے؟ بالکل ملے گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، مہدی ہیں، مقتدیٰ ہیں، رہنما ہیں، سب کچھ تو آپ نے سکھایا ہے، معلم کائنات ہیں، کیا ان سب کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ یہ تو میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے جو عنایات، جو اکرام اور جو آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے مسلسل، سبحان اللہ، اس کا تو کوئی نظارہ اور نقشہ ہی ہم نہیں کھینچ سکتے، نہیں کر سکتے، ہم کوتاہ ہیں، اس پر تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ان نظاروں پر، کیفیات پر، ان تجلیوں پر ہم تو قاصر ہیں بات کرنے سے۔ تو ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، مرتبہ، شرف، منزلت، رتبہ بڑھا رہا ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ اب اس کا ایک اور معنی کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن، اگر قیامت کے دن کو لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دن آپ کو کچھ ایسے انعامات عطا فرمائے گا جو اس دن کے ساتھ ہی خاص ہے۔ مقام محمود، سبحان اللہ، شفاعت کبریٰ، سبحان اللہ، حوض کوثر، سبحان اللہ، لواء حمد ہو گیا، مقام محمود ہو گیا۔ تو پھر اس کے علاوہ جو مقام، منزلت کا اظہار اس دن ہوگا، تو وہ جو ہے نظارہ کائنات نے یا عالم نے یا ملائکہ نے یا جو بھی اس وقت مخلوق ہوں گی اس نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو بیان کر رہی ہے، آپ کے مقام، فضیلت، مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔